ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے ناظرین کو آگاہ کریں، میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لیے داخلہ ٹیسٹ جاری۔ امتحانی مراکز کے قریب موبائل سروسز معطل، امتحانی مراکز کے آس پاس دفعہ 144 نافذ۔ ملک بھر 1,67,000 سے زائد امیدوار امتحان دے رہے ہیں۔ پنجاب کے بعد 26 امتحانی مراکز قائم ہیں اور 82,500 سے زائد امیدوار شریک ہیں۔ سندھ میں 38,700 سے زائد امیدوار شریک ہیں۔ کراچی میں 13,000 سے زائد امیدوار شرکت کر رہے ہیں، جبکہ بلوچستان میں 5,806 طلباء انٹری ٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے ٹیسٹ میں 42,000 سے زائد امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ملک بھر میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لیے داخلے ٹیسٹ جاری۔ امتحانی مراکز کے قریب موبائل اور انٹرنیٹ سروسز معطل، امتحانی مراکز کے آس پاس دفعہ 144 بھی نافذ ہے۔ ملک بھر میں 1,67,000 سے زائد امیدوار امتحان میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، شہباز شریف کا دورہ اقوام متحدہ کی مصروفیات کا شیڈیول سامنے آ گیا۔ وزارت خارجہ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ وزیر اعظم 23 سے 27 ستمبر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سیشن میں شرکت کریں گے۔ 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب میں پاکستان کی کثیر الجہتی حمایت کا اعادہ کریں گے۔ عالمی امن، سلامتی اور فلاح و بہبود میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کریں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر کی حمایت اور بین الاقوامی اقتصادی تعلقات میں ناانصافیاں دور کرنے کی ضرورت پر زور دیں گے۔ شہباز شریف عالمی برادری سے آب و ہوا کی تبدیلی کے مسائل کے خلاف فوری اقدامات کی اپیل بھی کریں گے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم عالمی برادری سے اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف فوری اقدامات کرنے کی اپیل کریں گے۔ وہ جنرل اسمبلی سیشن کے ضمن میں کئی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں سمندر کی سطح میں اضافے کے خطرے پر اجلاس بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم عالمی رہنماؤں کے ساتھ پائیدار ترقی کے ایجنڈے کی معاونت کے اقدامات پر بھی بات کریں گے۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کا پروگرام UN سیکریٹری جنرل اور جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقاتوں پر مشتمل ہے۔ وہ ترقی کے ایجنڈے میں لوگوں کو مرکزی حیثیت دینے پر زور دیں گے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں افغان طالبان کو تنہا کرنے کی پالیسی کا حامی نہیں ہے۔ افغان حکومت کی غلطیوں افغانستان کے عوام کو نہیں ملنی چاہیے۔ طالبان حکومت کے ساتھ جہاں ہمیں ایکشن ضرورت ہے، ہم اپنی سلامتی کے لیے لے رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ افغان طالبان کی غلطیاں اپنی جگہ، افغانستان کے داخلی و خارجی مسائل مشترکہ حکمت عملی اور متفقہ اقدامات سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ افغان طالبان کی بہت سی پالیسیوں سے اختلاف کے باوجود رابطے ضروری ہے۔ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان افغان طالبان کو تنہا کرنے کی پالیسی کا حامی نہیں۔ افغان حکومت کی غلطیوں کی سزا افغانستان کے عوام کو نہیں ملنی چاہیے۔ طالبان حکومت کے ساتھ جہاں ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے، ہم اپنی سلامتی کے لیے لے رہے ہیں۔ جہاں سفارت کاری کی ضرورت ہے، وہاں ہم سفارتی عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گھر والے جعلی وزراء نے بھیگی بلیوں کی طرح چپ سادھ لی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا سیف میدان میں آ گئے۔ علی امین گنڈا پور کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ کہتے ہیں وزیر پختونخوا نے تمام رکاوٹیں عبور کی۔ خواجہ آصف اور اٹک پار کرنکیاں دیتے تھے۔ علی امین نے پورا پنجاب گھوم کر اپنا چیلنج پورا کیا۔ حواس باختہ مینڈیٹ چوروں نے گنڈا پور کے پہنچنے سے قبل ہی جلسہ ختم کرا دیا۔ قومی اسمبلی میں حکمران کی ایک سیٹ اور بڑھ گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پیپلز پارٹی کی سمیتی مخصوص نشست پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سمینہ خالد کا قومی اسمبلی کی مخصوص نشست پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ
आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ अमरीका मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ को लुटन एयरपोर्ट से पोल के साथ लाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज कयाम के बाद रवाना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि यूएन इजलास के साइड लाइन पर शहबाज शरीफ की बाइडन के साथ बाकायदा मुलाकात तय नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल में खिताब करेंगे। मुनीर अकरम का कहना था कि अफगान तालिबान की बहुत सी पॉलिसियों से इख्तलाफ के बावजूद राबते जरूरी हैं। अफगानिस्तान के साथ कई मसाइल हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक अफगान अवाम से है। जोग्राफिया नहीं बदल सकता। हमसाया ममालिक के साथ हमें ताल्लुक रखना ही है। अफगान हुकूमत के साथ इख्तलाफात के हल के लिए काम करेंगे। उधर लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत और जुनूबी लेबनान से इजरायली फौज के फजाई हमलों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 31 हो गई। एक बयान में कहा कि उसके 16 अरकान इजरायली फौज के हमलों में जाँ बहक हुए। हिजबुल्लाह ने अपने टॉप कमांडर इब्राहिम अकील की शहादत की भी तस्दीक कर दी और दरीस ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में जारी लड़ाई के फरीकैन से अपील की है कि तशद्दुद का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाए। एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली ने कहा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। ऐसे में लाजिम है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया जाए। आपको बताएं कि सेक्रेटरी जनरल मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि लबनान को एक और गजा बनने दा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि लबनान को गजा की तरह खंडराट में तब्दील होने से बचाना, लबनान इसराइल जंग को हर सूरत रोकना होगा। गजा जंग तवील हो गई, बदतरीन तबाही के साथ शहरी तकलीफ में हैं। जिन्होंने गजा जंग शुरू की वही उसके जिम्मेदार हैं। एंटोनियो गुतरेस ने का मजीद कहना था कि सलामती काउंसिल के पास कुछ इख्तियारात हैं, मगर वीटो पावर की वजह से मफलूज हैं। लबनान इजरायली कशीदगी के पेश नज़र अमरीका ने अब लबनान फौरी छोड़ने का मशवरा दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी इंतवा में लबनान में कशीदगी की वजह से अमरीकी शहरी फौरी तौर पर लबनान छोड़ दें। इसराइल ने अपने शहरियों को खबरदार कर दिया कि हिजबुल्लाह की जानिब से हीफा और दीगर शुमाली इलाकों पर 24 घंटे में बड़ा जवाबी हमला मुतवक्के है। हफ्ते को इसराइल ने 290 अहदाफ पर 400 से ज़ायद हमले किए, जबकि हिजबुल्लाह की जानिब से 90 रॉकेट जवाब में दागे गए। इससे कबल इसराइल ने लेबनान पर 2 बड़े हमले किए थे, जिसमें हिजबुल्लाह की रिजवान फोर्स की सरबराह इब्राहिम अकील और दीगर 16 कमांडर समेत 37 अफराद शहीद हो गए थे। इजरायली फौज के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की कि इजराइल ने लेबनान पर भरपूर चढ़ाई का फैसला कर लिया है। और पोलियो वायरस के हवाले से आपको अपडेट करें कि बलोच 5000 वालिदैन ने बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव के कतरे पिलाने से महकमा सेहत के मुताबिक बलूचिस्तान में 5000 वालिदैन बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव से इनकारी हैं। सूबे में रवां साल 14 बच्चे पोलियो वायरस से मुतासिर होकर महकमा सेहत जराये के मुताबिक बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो की हालिया 7 रोज़ा कौमी मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन के केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत जराये का कहना है कि मुहिम 9 था 15 सितंबर के दौरान चलाई गई थी। इंसदादे पोलियो की मुहिम में तकरीबन 5000 ऐसे वालिदैन रिपोर्ट हुए जो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार कर रहे हैं। बलूचिस्तान में रवां साल पोलियो वायरस के 14 केस रिपोर्ट हुए हैं। उनमें सबसे ज्यादा 6 केसेस जिला किला अब्दुल्ला से रिपोर्ट हुए। इसके अलावा कोयटा में रवां साल 2 बच्चे पोलियो वायरस से मुतासिर हुए। चमन, झलमक्सी, योग, खारान, डेरा बुगटी और किला सैफुल्ला से पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ। मुतासरा बच्चों में से 3 का इंतकाल हुआ। हुकाम ने सूबे में रवां साल पोलियो के केसेस रिपोर्ट होने पर सख्त तशवीश का इजहार किया है।
کوئٹہ میں 28 سالہ خاتون میں کانگو وائرس ہو گئی، خاتون کو آئسولیشن وارڈ میں داخل کر دیا گیا۔ کوئٹہ میں پھر کانگو وائرس جاری ہے اور اس میں شدت آ گئی۔ 28 سالہ مریضہ کو فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف اسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ خاتون کا تعلق کوئٹہ کے علاقے ہزارہ ٹاؤن سے ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق خاتون کے ٹیسٹ کی رپورٹ میں کانگو کی تصدیق ہو گئی۔ مریضہ کو آئسولیشن وارڈ میں داخل کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ صحت ڈاکٹر آمین خان مندوخیل کے مطابق بلوچستان میں کانگو سے متاثرہ افراد کی تعداد 34 ہو گئی۔ کانگو سے ایک مشتبہ مریضہ سمیت 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اور کھیلوں کی دنیا سے آپ کو اپڈیٹ کریں، ون ڈے کپ میں پینتھرز نے اسٹالینز کو 20 رن سے ہرا دیا۔ فیصل آباد میں کھیلے گئے میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹ پر 344 رنز بنائے۔ پینتھرز کی جانب سے سائم ایوب 156 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عثمان خان نے 75 رنز کی اننگز کھیلی۔ اسٹالینز کے زمان خان نے 90 رنز دے کر 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں اسٹالینز کا آغاز اچھا نہیں رہا۔ شان مسعود 8، بابر اعظم 5 اور محمد حارث 19 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ ان کے بعد طیب طاہر اور حسین طلعت نے 157 رنز کی شراکت لگائی، تاہم حسین طلعت 63 اور طیب طاہر 109 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ زمان خان کے 42 رنز بنا کر میچ کو کچھ دلچسپ بنایا، لیکن اسٹالینز کی پوری ٹیم 324 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پینتھرز کی جانب سے مبصر خان نے 3، محمد حسنین اور علی رضا نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ NTN نیوز